دوستوں اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ اسی کی دین ہے کہ آج آپ کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، چہرے پر داڑھیاں ہیں، آپ اسلام کے نام لیوا ہیں، آپ اسلام کے ارکان کو جانتے ہیں، آپ نماز روزہ شادی بیاہ کے مسائل تک کو جانتے ہیں۔ اس کے مقابل میں اسپین کی تاریخ بالکل الگ ہے کہ وہاں کا رہنے والا نام تو ہے عبداللہ محمد خالد، لیکن وہ اسلام کے ارکان سے بھی ناواقف ہے، کلمے تک کے باندھے ہوئے میرے دوستوں، اور ان کی زندگیوں میں حلال حرام کوئی امتیاز باقی نہ رہا۔ آج چوتھی صدی گزرنے کے بعد وہ سور اور خنزیر کھانے تک کو بھی گوارا کرتے ہیں۔ یہ آپ کے ملک کے علماء کی قربانیاں، محنتیں ہیں، ان کو دیکھنا، ان کے بیانات کو سن کر اس پر عمل کرنا، ان سے وابستہ اور منسلک رہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے ان علماء کے دامن کو تھاما نہیں اور چھوڑ دیا تو نہ جانے کس راستے پر جاؤ گے۔ اس لیے میرے دوستوں، بات کو طول نہ دیتے ہوئے حضرت والا کو درخواست کرتا ہوں، حضرت مولانا محمد عاطف صاحب سنابلی امام خطیب جامع مسجد اہل حدیث خیرانی روڈ، آپ حضرات کے سامنے عصری تعلیم کی اہمیت اور افادیت کے عنوان سے پیغام دیں گے، آپ اس کو ضرور سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لائق صدر احترام جناب صدر مجلس، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، زندہ دل نوجوان ساتھیوں، ممتا سے لبریز اسلامی ماں اور بہنوں، ننھے منھے پیارے بچوں، عزیزوں، آج کی یہ دو روزہ عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس، جو آپ کے علاقے ایک معروف تربیت گاہ الحرا انگلش اسلامک اسکول کے زیر اہتمام منعقد ہے، قابل مبارکباد ہے۔ اس تعلیم اور تربیت گاہ کے ذمہ داران، بالخصوص اس کے روح رواں حافظ عبدالسلام صاحب اور ان کے جملہ رفقائے کار، کہ جو آپ کے علاقے میں اس طرح کی کاوشوں اور کوششوں کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی وہ اسٹیج ہے۔ گزشتہ سال میں نے آپ کے سامنے پیغام محبت
محبت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں میں موجودہ عالمی اور ملکی حالات کے تناظر میں جو وقت کا اہم ترین تقاضا ہے اس صورتحال کے آئینے میں ایک پیغام دینے کی کوشش کروں گا۔ آج کی اس اجلاس کا جو عنوان ہے، اور میں اس اسٹیج سے بلا کسی غور اور فکر کے، بلا کسی تأمل کے، جمعیت علماء کی پوری تنظیم کو اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں کہ پورے ملک کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں، گلی گلی میں بساط پر اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق معاشرے کی اصلاح کی کاوشیں اور کوششوں کے لیے ہمہ مصروف رہتے ہیں، اور ان کے پروگرام، ان کے اجلاس منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے اس کے ذمہ داران، اس کے اکابرین و عقائدین سارے کے سارے قابل سر مبارکباد ہیں۔ دینی بھائیوں، عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ میں اسی تعلیم کے حوالے سے ہی چند باتیں آپ کے قریب آنے کی کوشش کروں گا۔ معاشرے کی اصلاح یہ امت کا، وقت کا، حالات کا ایک بہت بنیادی تقاضا ہے، اور سارے لوگ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ آخر اس صالح معاشرے کی تشکیل اور تعمیر کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ کہاں سے معاشرہ بہترین شکل و صورت میں ایک پاکیزہ اور اچھا معاشرہ، ایک اچھی سوسائٹی آپ کی نگاہوں کے سامنے آ سکتا ہے؟ میں نے سورہ تحریم کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے پوری امت مسلمہ کو، ایمان کے سارے دعوے داروں کو ان کا ایک فریضہ، ان کی ایک ذمہ داری یاد دلائی، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تمہارا اہم ترین فریضہ، اگر تم اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کر لو تو معاشرے کی اصلاح کے لیے کانفرنسوں اور جلسوں کی شاید ضرورت نہ بچے۔ آپ کی ذمہ داری کا احساس پوری دنیا کے سامنے بہترین مثالی، انسانی اور اخلاقی اور بہترین اقدار اور کردار سے لیس ایک انسانی سماجی معاشرہ ساری انسانیت کے سامنے پیش کرے گا، لیکن وہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک ذمہ داری یاد دلائی ہے مومنوں کو۔ میرے بھائیوں، میں الحرا انگلش اسلامک اسکول کے حوالے سے بھی یہ بات اور اس تناظر میں بھی آپ اس کی اہمیت کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ سورہ تحریم کی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو نبی کا کلمہ توحید پڑھتے ہو، اے وہ لوگوں جو نبی کی رسالت و نبوت کا دعوے دار بنتے ہو، کہا کہ اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہاں سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے، جس جہنم کی آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس جہنم پر بڑے سخت مزاج، بڑے طاقتور توانا مضبوط ہٹھے کٹھے اللہ رب العالمین کے فرشتے متعین ہیں، مقرر ہیں، کہا جو اس کی نگرانی کر رہے ہیں، کہا اس جہنم کی آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر اپنی اولاد کو بچاؤ۔ بچانے کا کیا معنی؟ ابن جریر تبری کے اندر، تفسیر کے اندر ابن جریر نے لکھا، کہا کہ عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے کہ بچانے کا معنی یہ ہے کہ اعملوا بطاعۃ اللہ واتقوا معاصی اللہ وامروا اولادکم بامتثال الاوامر
واجتناب النواہی فذلک وقایۃ لہم ولکم من النار۔ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن اس کی تشریح، توضیح اور تفہیم بیان کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے ماتحت رہنے والے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا معنی یہ ہے کہ تم انہیں اللہ کی فرما برداری کا حکم دو۔ اعملوا بطاعت اللہ، تم خود رب کریم کی طاعت و فرما برداری کرو۔ واتقوا معاصی اللہ، اور اللہ رب العالمین کی منہیات و معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ وَمُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ، اور اپنی اولاد کو اللہ کے احکام کے بجا لانے کا پابند بناؤ۔ وَمُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِ، خود تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی معصیت سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے روکے گئے کاموں سے دور رہو، اور اپنی اولاد کو بھی اللہ رب العالمین کا فرما بردار بنا کر کے جینے کی تعلیم دو، تربیت کرو، اور اللہ کی نواہی سے دور رہنے کی تربیت۔ یہ ہے تمہارا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ میرے بھائیوں، آپ کتنے فکر مند ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کی بات کی جاتی ہے، میں یہ جملہ معترضہ کے طور پہ بات کر کے آگے آنا چاہتا ہوں۔ وقت نہیں ہے، چونکہ میں بہت ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو اس انگلش اسکول کے حوالے سے۔ مولانا نے مجھے کہا تو اس تعلق سے میں باتیں، لیکن ایک میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ معاشرہ بنتا کیسے، سوسائٹی بنتی کیسے، سماج کسے کہتے ہیں۔ کہا کہ کئی ایک فرد مل کر کے ایک گھر بنتا ہے، کئی ایک گھر بن کر کے ایک قبیلہ، ایک خاندان بنتا ہے، ایک چال بنتا ہے، ایک سوسائٹی، ایک بلڈنگ تیار ہوتی ہے، اس میں کئی گھر کے لوگ رہتے ہیں، کئی گھر کو، ایک آبادی کو ملا کر کے ایک سماج بنتا ہے۔ ایک ایک فرد اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کر لے، اور ہر صاحب خانہ، ہر گھر کا مالک اپنے ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ماتحت رہنے والوں کی اصلاح کا فکر مند ہو جائے۔ ایک ایک گھر سے اصلاح کا آغاز ہوگا، پھر ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھی سوسائٹی آپ کی نگاہ کے سامنے ہوگا۔ فرد کی اصلاح سے ہاں معاشرے کی اصلاح کا آغاز کیجیے۔ ہاں اصلاح فرد پر، ہاں اصلاح سماج اور اصلاح معاشرہ کی بنیاد اور اساس ہے، اور یہ ذمہ داری والدین کی ہے۔ جب یہ ذمہ داری والدین محسوس کریں گے تو ایک معاشرہ، اچھا معاشرہ۔ آج ہمارے والدین کی حالت کیا ہے؟ باپ صبح نکلتا ہے، رات کے 11 بجے آتا ہے، بچے کے بارے میں اسے پتہ نہیں کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ رہتا، کھاتا پیتا۔ ماں بیچاری مارکیٹ میں بھاجی خرید رہی ہے، مارکیٹنگ کر رہی ہے۔ اب اس کو کون سنوارے گا، کون بنائے گا، کون اس کی تربیت کرے گا، کون پرورش برداشت کرے گا، کون اسے رب کریم کا کلمہ سکھائے گا، کون اسے عقیدے کی تعلیم دے گا، کون اسلامی تہذیب، تمدن، کلچر اور ثقافت کی بنیاد اور اساس اس کے ذہن و دماغ میں نافذ کرے گا، اور اسلام کی حقانیت اور صداقت پر قائم رہنے کی ترغیب دے گا، یہ کون بتائے گا؟ وہ بچہ مسکین ہے۔ میرے بھائیوں، مثال دینے کا موقع نہیں ہے، اس لیے اگر آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو کھستے اول چو رہت بیمار کر تا سریا بھی روت دیوار کر۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو گھر کے ذمہ داران اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے، سوچتے کہ مولوی صاحب جلسہ کرا کے منبر میں تقریر کر کے معاشرے کی اصلاح کر ڈالیں گے۔ ممکن نہیں ہے۔ وہ تناور درخت جب مضبوط ہو گیا، اب اس مضبوط درخت کو آپ رخ دینا چاہے نہیں دے سکتے۔ وہ بچہ جب نرم نازک کاغذ کی طرح تھا، سادہ کاغذ کی مانند تھا، ایک نرم درخت اور ٹہنی کے مانند تھا، آپ جو رخ دینا چاہیے تھا دے سکتے تھے، لیکن اس وقت آپ نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا اور وہ بے رخی کا شکار ہو گیا، دین سے برداشتہ ہو گیا، راہ ہدایت سے بجائے چلنے کے راہ ضلالت پر گامزن ہو گیا۔ اب آپ اسے سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہیں، مولوی صاحب کی تقریر کے ذریعے سے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اگر معاشرے کی اصلاح آپ چاہتے ہیں، آپ دینی سماج اور دینی سوسائٹی اور اسلامی کلچر سے حامل اور نئے سے سماج آپ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے گھروں کی اصلاح سے سماج کی اصلاح کا آغاز کیجیے، اور یہی ہے تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حاجی صاحب بڑے نیک اور پرہیزگار ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اگلی صف میں بیٹھے ہیں، تسبیح بھی گنتے ہیں، پاجامہ بھی ٹخنے سے اوپر ہے، داڑھی بھی لمبی ہے، لیکن بیٹا ہوٹل میں بیٹھا ہوا، ان کے پاس جرات نہیں ہے کہ بولتے چلو نماز پڑھتے ہیں۔ چلو
گھر سے نکلتے ہیں، بیٹی ٹی وی کے اسکرین پر سیریل دیکھ رہی ہے، حجم صاحبہ نماز پڑھ رہی ہے گھر کے اندر، انہیں یہ کہنے کی طاقت اور جرات نہیں ہے کہاں سے معاشرہ اصلاح کے راستے پر کام کر ہوگا میرے بھائیوں؟ تو ایک ایک فرد کو مولوی نہیں جائے گا آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیٹی کو اس ٹی وی کے اسکرین سے روکنے کے لیے کہ وہ سیریل نہ دیکھے بیٹھ کر کے نماز ادا کرے۔ یہ ذمہ داری گھروں کے ذمہ داران کی ہے۔ میں یہاں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اللہ نے کیا کہا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے کتنے فکر مند ہیں، کتنے فکر مند ہیں؟ سوچتے ہیں 7 نسل کا انتظام ہو جائے، چاہے پوری کمپنی برباد ہو جائے، لیکن سارے بچوں کے لیے بنگلے، گاڑی، فلیٹ اور سارا عائش کا سامان ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کمپنی کو برباد کر کے ایسا مت کیجیے، ہاں کوئی غلط کام کر کے ٹھیک ہے بنائیے ان کی جہاں تمام چیزیں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ انہیں خوشحال زندگی چھوڑیں، لیکن میں مسلمانوں سے یہی کہتا ہوں، ایک اللہ نے کیا کہا؟ جہنم کی آگ سے بچو۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کتنا زیادہ تیز ہے؟ کون بتائے گا؟ 70 گنا، 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے یہ دنیا کی آگ۔ میرے ماں اور باپ، میری بہنیں سن لے میرے اس جملے کو، کہا 70 گنا جہنم کی آگ زیادہ تیز ہے۔ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا عزیز، آپ کا قریبی، آپ کا رشتہ دار اگر آپ کی نگاہ کے سامنے اس دنیا میں، اس دنیا کی آگ میں اپنا پاؤں ڈالے، آپ گوارا کرو گے؟ کون ماں باپ گوارا کرے گا اس بات کو کہ اس دنیا کی دہکتی ہوئی آگ میں اس کا بیٹا، اس کی بیٹی جا کر کے اپنے آپ کو ڈال دے؟ کسی ماں باپ کو یہ بات گوارا نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں گوارا ہے کہ جہنم کی آگ میں میری اولاد جلتی رہے، میری نسل جلتی رہے؟ اور 70 گنا زیادہ تیز اللہ رب العالمین نے اس آگ کو بنایا ہوا ہے، اور جل رہے ہیں۔ کہاں جل رہے ہیں؟ نہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، نہ ایمان صحیح ہے، نہ عمل صحیح ہے، نہ دین سے سچی محبت ہے، اور وہ جہنم کے راستے کے راہی بنے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ انہیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ دے۔ آپ سوچتے کیا ہو؟ آپ سوچتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ کیا سوچتے ہو؟ کیا سوچتے ہو؟ میرے سب کو یہی فکر ہے نا، اسی باپ کو لائق دار باپ کہا جائے گا جو باپ سوچتا ہے میرے مرنے کے اگر نہیں کوئی کما ہوا کے بنایا ہے تو بولے گے بڑا ناکارہ باپ، نالائق باپ۔ نالائق باپ وہ ہے جو کچھ بنائے نا، لائق دار باپ وہ ہے جو اپنے بچوں کے لیے چاہے جیسے اس دنیا میں خوشحال زندگی بسر کرنے کے لیے راستے ہموار کر کے چلا جائے۔ اور آپ سوچتے بھی یہی ہو میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ آپ کو کیا سوچنا ہے؟ میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ ایک اسٹیپ آگے آئیے، کہاں جانا ہے سوچ کے، سوچ کو آگے لے جاؤ۔ یہی تک مت سوچو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، یہ سوچو میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ ایمان ہے نا اس بات پر کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین زندہ کرے گا کہ نہیں ماننا؟ قبر کی زندگی پر ایمان ہے نہیں ماننا؟ آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ کیا ہے؟ قبر ہے نا۔ اب آپ جانتے ہیں اس قبر میں جب فرشتے آتے ہیں تو کیا کیا پوچھتے ہیں؟ کیا کیا پوچھتے ہیں؟ دین سوال کرتا ہے نا اللہ رب العالمین کے فرشتے پوچھتے ہیں نا، کیا پوچھتے؟ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے؟ پوچھیں گے نہیں؟ پوچھیں یہ پوچھیں گے کہ تو کس مسلک کا حامل تھا، کس مولی صاحب کا مرید تھا، کس رقصے قدم پر چلتا تھا، کس کس کمپنی کو تو نے برباد کیا تھا، تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا تھا۔ یہ نہیں پوچھیں گے کیا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، پہلا اسٹیپ یہی آتا ہے کہ قبر کی پہلی منزل میں بچے سے یہ پوچھا جائے گا کہ رب کے بارے میں، نبی کے بارے میں، دین کے بارے میں بتا دے۔ اگر آپ اپنے بچے کے بارے میں فکر مند ہو جائیں گے تو بچوں کو سکھائیں گے کہ رب کی معرفت حاصل کریں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ بچوں کو سکھائیں گے کہ رب کو پہچان لو، بچوں کو سکھائیں گے کہ نبی کو جان لو، بچوں کو سکھائیں گے کہ دین اسلام کی بنیاد اور اساس کیا ہے۔ اور اگر آپ یہیں تک سوچیں
گے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، تو آپ کو یہ اصول ثلاثہ کی کوئی فکر نہیں ہوگی، اور جب وہ قبر میں جائے گا تو پھر ناکارہ ناکام نامراد ہو جائے گا، اور مولوی صاحب کا لٹکایا ہوا عہد نامہ کام آنے والا نہیں ہے۔ سنیے، کوئی مولوی آپ کو کورس کرائے سال بھر مرنے سے پہلے کہ یہی جواب دے دے گا، بالکل نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے اپنے رب کو پہچانا نہیں، دین کو پہچانا نہیں، اور رسول کو پہچانا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ اپنے سوالوں کا جواب اس قبر کی منزل میں جس باپ کو یہ فکر ہو، اگر وہ ناکام ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ اب آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے کہ نہیں بتائیے، ہے نا؟ دنیا کامیاب چاہیے یا آخرت؟ دونوں چاہیے، لیکن آخرت کی کامیابی اصل ہے۔ دنیا کی کامیابی کو نظر انداز کیا جا سکتا، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے کم سے کم رب کا پہچاننا، نبی کا پہچاننا، دین کی بنیاد اور اساس کا جاننا، یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، اور جو مسلمان اس کو نہیں سمجھے گا وہ سچا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ دین کا خیر خواہ بھی نہیں ہو سکتا، اور سچائی کے ساتھ اپنے دین پر زندگی بھی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اگر اپنی اولاد کے حوالے سے فکر مند ہے، میں کتنے واقعات ذکر کروں کہ ہمارے انبیاء کتنے فکر مند تھے اپنی نسلوں کے حوالے سے۔ آپ کہاں ہو؟ کتنا سوچتے ہو آپ کہ ہمارے بچوں میں دین کتنا ہے، ان کا عقیدہ کیسا ہے، اور کتنی ان کی تعلیم کے بارے میں آپ فکر مند ہو؟ اگر آپ کے سماج میں اس طرح کے اسکول چلائے جا رہے ہیں جہاں آپ کے عصری علوم کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کی دینی اور اعتقادی تربیت ہوتی ہے، تو یہ آپ کے لیے بڑی خوش بختی کی علامت ہے، اور آپ کو ایسے اداروں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور آج کے زمانے میں ملک کے حالات میں کہ وہ تنظیم جس نے، میں کہتا ہوں آج مجھ سے کوئی سوال کرے اور انٹرویو لینے آئے، کہے اگر کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں خاص طور سے بر صغیر اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا تقاضا کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے اولین تقاضا آج کے دور میں امت مسلمہ کا یہ ہے کہ نسل کے تحفظ کا کام کیا جائے، نسل کے تحفظ کا کام، اور ان کے اندر دین آج ایک خاتون آتی ہے اور وہ امامت کرتی ہے، اور اسلام کی شبیہ کو مسلمان بن کر کے نام نہاد اپنا لبادہ اوڑھ کر کے اسلام کی شبیہ کو خراب کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اگر آپ نے اپنی نسلوں کو دین نہیں سمجھایا، دین کی حقانیت کو نہیں سمجھایا، اور اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں نہیں بٹھائی، تو آنے والا منظرنامہ بہت خطرناک ہوگا، آنے والی صورتحال یہ بہت خطرناک ہے۔ اور آج وہ لوگ جو حکومت کے اعلانوں پر قابل ہیں اور جو حکومت کے اقتدار پر قابل ہیں، آج انہوں نے 1 صدی تک محنت کی ہے، 1 صدی انہوں نے قربانی دی ہے، اور اپنی نسلوں کے اندر جا جا کر کے درختوں کے نیچے، پیڑ کے نیچے، مندروں کے اندر، اپنی عبادت گاہوں کے اندر، اپنی نسل کے اندر اپنی مشن کی دعوت کو پھیلایا ہے، ان کے دلوں میں راسخ کیا ہے۔ یہ ہمارا دین تو یہی آیا تھا کہ ہم ان کے دلوں میں بٹھائیں، فکر پیدا کیجیے آنے والی نسل کے بارے میں، یہ بے راہروی کا شکار ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے۔ ہماری امت کے بڑے بڑے اکابرین کو کوئی فکر نہیں ہے، جاگنا ہوگا میرے بھائیوں۔ آج کی سب سے بڑا ذریعہ، تحفظ کا ذریعہ، 2 چیزیں ہیں، 2 طاقتیں ہیں، ایک آپ کے پاس توحید ہو اور دوسرے آپ کے پاس تعلیم ہو۔ توحید اور تعلیم اگر یہ امت مسلمہ کے پاس آ جائے تو دنیا کی ساری طاقتیں اس کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی بھی نہیں۔ میں ایک مثال دوں، اگر وقت پہ آپ فرعون جیسا، آج کی طاقتیں کیا ہے، آج کے بڑے بڑے بادشاہ کی حیثیت کیا ہے، توحید کی طاقت دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو۔ فرعون اتنا بڑا جابر تھا، سپر پاور تھا، بادشاہ تھا، ظالم تھا، بہت بڑے پاور کا مالک تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی دعوت لے کر کے آئے اللہ کا پیغام پر بن کر کے، دعوت توحید پیش کیا، عصا اللہ نے معجزے کے طور پہ دیا تھا۔ اس نے سمجھا کہ یہ تو چمتکاری بابا ہے، یہ کچھ دکھا رہا ہے، اپنے طور پہ فنکار آدمی ہے۔ سمجھا کہ ہمارے پاس تو بڑے بڑے جادوگر ہیں، بین الاقوامی شہرت کے حاملین جادوگر ہیں، اور اس نے بلایا اور کہا یہ موسیٰ اپنی جادوگری دکھا کر کے لوگوں کو متاثر کر رہا، اسے ہٹاؤ، اسے زیر کرو، اسے شکست دو اور اسے میدان سے باہر بھگاؤ۔ بڑے بڑے جادوگروں کو اس نے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک طرف، اس کے بین الاقوامی شہرت کے حاملین جادوگر ایک طرف، انہوں نے اپنی جادوگری، اپنی فنکاری کا مظاہرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا۔
वो लोग समझ गए, फन के माहिर थे, कदरे जौहर दाम जौहरी, कौन सा सोना कैसा है, सोनार से बढ़िया कौन जान पाएगा है? तो कहा कि जब मूसा ने अपनी जादूगरी कहिए, अल्लाह की रब्बानी मोजज़ा कहिए, उसको पेश किया, उन्होंने पेश किया, तो इन लोगों ने समझ लिया कि ये मूसा बनावटी जादूगर नहीं है, इसका फन नहीं है, ये रब्बानी मोजज़ा है। और उन्होंने कह दिया, हम जादूगरों ने बरमला ऐलान कर दिया कि हम लोग मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। फिरौन अरे बुलाया था मूसा को हराने के लिए, लोग खुद उसके दावेदार हो गए, उसकी तौहीद का तराना पढ़ने लगे, बहुत परेशान हुआ। अरे ये क्या, का उल्टे हाथ काटूंगा, उल्टे पांव काटूंगा, सूली पर चढ़ा दूंगा। फिरौन, हमने तौहीद पढ़ लिया है, मूसा की दावत पढ़ ली है, फक़दी अंता मक़ा, जा जो करना है कर ले, जा तुझे जो करना है कर ले। चापलूसी कर रहे थे कि अगर मूसा को हमने हरा दिया तो तुम क्या दोगे, कहा तुम हमें, हम तुमको अपना करीबी बना लेंगे। लेकिन जब उन्हें मालूम हो गया तो मूसा का लाया हुआ आसा ये रब्बानी मोजज़ा है, ये फन नहीं है, और उन्होंने कबूल कर ली मूसा की दावत को। फिर हैरान होने लगे। ये तौहीद की ताकत है, एक मिसाल नहीं, हजारों मिसालें मैं दे सकता हूँ। तालीम की ताकत, उसी फिरौन के बारे में अल्लामा इकबाल जैसा माहिर दानिश्वर कहता है कि अगर फिरौन ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए अफराद तैयार किए होते और उसने कत्ल का सहारा न लिया होता, तालीम का सहारा लिया होता, तो फिरौन बदनाम भी ना होता और उसकी कुर्सी भी बच जाती। यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता। अफसोस कि फिरौन को खालिद की नस्ल, आज आपकी नस्लों को खराब करने के लिए हिंदुस्तान की सबसे सरगर्म तहरीक आपके घरों में दाखिल होना चाहती है और आपके नस्लों के अकीदे को बिगाड़ना चाहती है और दीन से दूर करने के लिए सारी मिशनरियां, सारी तहरीकें सरगर्मी अमल है। ये हमारा मौजूदा जमाने में हिंदुस्तान के मुसलमानों का, मिल्लत का सबसे अजीम तरीन तकाज़ा इस उम्मत मुस्लिमा के उलमा और काबिरीन पर यह है कि वो नस्ल नौ के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक चलाए, नस्ल नौ के तहफ़्फ़ुज़ और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ और उनके दिलों में इस्लाम की बुनियाद और असास को बिठाने की तहरीक चलाए। ये वक्त का सबसे बड़ा तकाज़ा है। कितने हमारे अंबिया फिक्रमंद थे अपनी नस्लों के हवाले से, आप गौर कीजिए। एक मिसाल, आप शिकायत करते ना, मैं यही बात कह करके अपनी बात खत्म कर देता हूँ। एक बात और आप शिकायत करते मेरे बेटे पे बहुत सारी मिसालें फर्माबरदारी नहीं करते, आप उन्हें दीन नहीं बताओगे, किसी कॉन्वेंट और चर्च में ले जाकर के पढ़ाओगे, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालोगे, जहाँ खड़े होकर के पेशाब करना सिखाया जाता है और माँ बाप के बारे में क्या कंसेप्ट दिया जाता, बूढ़े हो जाए तो ले जाके ओल्ड एज होम में डाल दो। तो आपने पढ़ाया था उसमें, तो बुढ़ापे में काहे को सोच रहे हो कि लगाया था फल दरख्त करेले का और खाए अंगूर, लगाया दरख्त नीम का और खाए सेब और आम। नहीं नहीं नहीं, आम खाने के लिए आम के दरख्त की आबियारी करनी होगी, अंगूर खाने के लिए करेले के दरख्त से अंगूर नहीं मिलने वाला। कॉन्वेंट में पढ़ा करके अम्मा बप्पा जो इस्लाम ने बताया कि बुढ़ापे में उनके कदमों के नीचे जन्नत है, कॉन्वेंट में बताया जाएगा कि नहीं, उन्हें ले जाकर के बुढ़ापे में ओल्ड एज होम में डाल दो और ये मगरबी तहजीब, मगरबी कल्चर उनके दिलों में रासिख हो जाएगा। बुढ़ापे में बोलेंगे साइड में डालो इसको, इसके लिए एक अलग सेपरेट रूम बनाओ, इसके लिए बर्तन अलग करो, इसके लिए बैठने का, खाने का सब कुछ अलग करो। ये हमारे माँ बाप, और ज्यादा चिल्लाओगे तो ले जाकर के ओल्ड एज होम में डाल दो। है ना मुसलमानों की तहजीब पर मान चले, काहे सोच रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखिए, स्टेप बाय स्टेप पहले दुआ करते हैं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। अभी बच्चा नहीं हुआ, क्या मांग रहे हैं, अल्लाह मुझे नेक लड़का दे। फिर क्या कहते हैं, उसके बाद वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। कितनी फिक्र थी, अल्लाह मुझे बचा ले और मेरी औलाद को इतनी दुआ नहीं कि आप कितनी दुआ मांगते हैं। किसको किसको ये दुआ याद है? आप तो सोचते हो शिर्क करूंगा जहन्नम में चले जाऊंगा, लेकिन बोलते मेरे बच्चे शिर्क ना करें, सोचते कभी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करने वो जुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, कि अल्लाह मुझे बचा ले, मेरी औलाद को बचा ले। ये बच्चों के हवाले से फिक्रमंदी। फिर क्या कहते हैं, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती। सिर्फ इतना ही नहीं कहा अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, क्या कहा, हाँ मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को भी नमाजी बना दे। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खाने काबा तामीर कर रहे तो इस्माइल को साथ में लिए हुए,
یہ ابراہیم علیہ السلام کا عمل تھا. اللہ نے ساری آزمائشوں میں جب وہ کامیاب ہو گئے تو اعجاز سے نوازا اور کہا کہ ابراہیم میں تجھے پوری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں. آج بیچارہ مولوی اتنا پریشان ہے، وہ سوچتا ہے میں مولوی تو میری نسل میں کوئی مولوی نہ بنے. اتنا پریشان مظلوم ہے سماج کا، سوچتا ہے بیچارہ ارے وہی چٹائی رگڑیں گے، 2000 روپیہ لوگ دیں گے اور سوچیں گے یہ امت کا مولوی اور امام ہمارے یہاں آئے اور مانگ مانگ کر کے کھائے. لیکن مولوی بیچارہ اسی لیے سوچتا نہیں میں اپنی اولاد کو نہیں بناؤں گا، ہے نا؟ نہیں سوچتا. چند لوگ ہیں. ابراہیم علیہ السلام جب کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ وہی ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ساری آزمائشوں میں تو کھڑا اترا، میں تجھے پوری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں. کافی تھا. کہا من ذریتی، اللہ تو مجھے تو امام بنا دیا، میری ذریت میں کوئی امام بنے گا کہ نہیں؟ یہ فکر تھی میرے بھائی. یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے جانے لگے تو اللہ نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ فائل یہاں رکھی ہوئی کمپنی میں کاٹا مارنے کے لیے بھلا مینیجر سے ملنا ہے، نہیں. مقدمہ جیتنے کے لیے فلاں وکیل کے پاس جانا ہے اور اتنا مہینہ دینا ہے، نہیں. کام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے جانے لگے تو بچوں سے پوچھنے لگے میرے جانے کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ گمراہ تو نہیں ہو جاؤ گے؟ یہ فکر مندی تھی انبیاء کرام کی. آپ کتنے فکر مند ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر آپ ملک کے حالات اور ملک کے تناظر میں اگر آپ واقعی اسلام کے تعلق سے سچے ہمدرد تو بیدار ہوئیے اور نسل کے تحفظ کے حوالے سے فکر مند ہوئیے. آج آپ اپنی اولاد کو ان لوگوں کے حوالے لے جا کر کے کر دیتے ہیں جو آپ کی اولاد کو، آپ کی نسل کو نصرانیت اور عیسائیت اور مجوسیت کے راستے پر گامزن کر رہے ہیں، اسلامی تہذیب اور کلچر کا جنازہ نکال رہے ہیں. ہمارے اسلاف کیا تھے؟ نبی کائنات نے بنی تغلب کے لوگوں سے صرف اسی بات پر معاہدہ ہی کیا تھا کہ اللہ ینصر الابناء، یہ اپنے بیٹوں کو نصرانی نہیں بنائیں گے. ہمارے نبی معاہدہ کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ تمہارا جزیہ یہ ہے، تمہارا ٹیکس یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو نصرانی نہ بناؤ اور انہیں اسلام کی فطرت پر قائم رہنے جو تمہاری طرف سے ٹیکس یہ ہے. ان کے بچے نصرانی نہ بنے، یہود نصرانیوں کے. یہ حضرت عمر بن خطاب جیسا دور اندیش اللہ کے نبی کا خلیفہ اور جانشین کہتا ہے کہ ٹیکس یہ ہے پیسہ نہ دو، تم اپنی اولاد کو اپنے مذہب پر مت لاؤ. بس آج تو ہم اپنی اولاد کو ان کے مذہب کے حوالے کریں گے. بچیں گے کہاں سے؟ یہ اس طرح کے اسکول جو قائم ہے آپ کے سماج کے اندر، انہیں سچائی کے حقیقت عصری تعلیم دیجیے، میتھ پڑھائیے، سائنس پڑھائیے. لیکن اتنا سوچئے میرے بھائیوں کہ آپ کی اولاد کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کا کیا ہوگا. یہاں تک مت سوچئے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کا کیا ہوگا. آگے ایک اسٹیپ سن لیجئے کہ آپ کی اولاد کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کا کیا ہوگا. اور جب قبر میں جائے گا تو پہلا سوال اس کا، ہاں اس آخرت کی پہلی منزل میں یہ ہوگا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون ہے. اور وہ کہاں سے ملے گا؟ مسجد کے مولوی صاحب کے پاس وہ جواب ملے گا، کانوینٹ میں نہیں. مسجد کے امام صاحب مصلی پر بیٹھ کر کے چٹائی پھاڑ کر کے، ہمارے بڑے بڑے آج جو لوگ بہت بڑے اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ رائل فیملی کے سمجھتے ہیں، وہ تو یہ بھی توہین سمجھنے لگے کہ ہمارے بچے مسجدوں میں جائیں اور کلمہ پڑھے مولوی کے پاس بیٹھ کر کے. یہ مسلمانوں کا ضمیر اتنا بڑھ چکا ہے. مسلمانوں کی فکر، قوت فکر و عمل پہلے پناہ ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. آپ فکری اعتبار سے بہت کمزور ہو گئے ہو میرے بھائیوں. اور آپ کے گھروں میں، ہاں مجھے بتائیے کہ کتنے لوگوں کو مسلمانوں کا صحیح عقیدہ آپ کے نوجوانوں کو معلوم ہے. اور اگر علم نہیں دیا آپ نے تو 3 وقت نماز کہنے والی وہ خاتون آج نہیں تو 50 سال بعد کامیاب ہو سکتی ہے. نوٹ کر لیجیے. عورت کی امامت کا فتنہ چھوڑنے والی، اگر آپ نے اپنی نسلوں کو دین نہیں پڑھایا تو اس ملک کی سب سے بڑی تنظیم جو آج اقتدار پر قابل ہے اس کا مشن پائے تکمیل کو پہنچے گا.
اور آج دنیا کی کامیابی اور دنیا کس طرح سے ناکام کرنا چاہتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ بمباری نہیں کرنا چاہتے، بم بلاسٹ کر کے آپ کو برباد نہیں کرنا چاہتے، آپ کی نسلوں کو اپنی نسل میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی سوال کرے کہ امت کا سب سے اولین تقاضا کیا ہے، تو مجھ جیسا ادنا سا طالب علم یہی کہے گا کہ ان نوجوانوں اور نسلوں کے تحفظ کا مسئلہ سب سے بڑا امت کا تقاضا ہے۔ ایک مثال بولے، حضرت عمر بن خطاب، دیکھیے جس قوم کے پاس آج افراد تیار کیا ہے انہوں نے، ہر میدان کے اسپیشلسٹ، آپ ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کر کے دیکھیے، تاریخ کا ماہر الگ، سیاست کا ماہر الگ، الگ الگ پارٹیوں کا مطالعہ کرنے والا الگ، اور کیسے کس کو زیر کرے گا، مسلمانوں میں طریقہ کیا ہوگا، مسلمانوں کے گھروں میں کیسے جایا جائے گا۔ آج انہوں نے تو مسلمانوں کے نام کا پلیٹ فارم بن کر کے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ آپ سمجھ لیں، آپ جاگنے کے لیے تیار نہیں؟ جاگیے، بیدار ہوئیے، جاگ جائیے میرے مسلمانوں، اور اپنے اسلام کو سمجھیے، عقیدے کو سمجھیے، اور جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا تو دنیا کی ساری طاقت آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھے گی۔ ایک مثال میں دے کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ بہت دور اندیش صحابی کے افراد تیار کیجیے، دین کے ماہرین تیار کیجیے، دین کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنے والے تیار کیجیے، دین کے راستے پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے افراد پیدا کیجیے۔ یہی آپ کی طاقت ہے، یہی آپ کی قوت ہے، اور یہی آپ کے سیکورٹی اور سیفٹی کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ امام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں سے کہا بڑے دور اندیش تھے ہمارے ساتھ، ان کی تعلیمی خدمات کو پڑھو، دیکھو کیا کیا ہے امت کے لیے، حکومتیں دیکھیں کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا ہے انہوں نے۔ آج سیکھنا ہے کسی کو انسانیت کی خدمت کا طریقہ تو عمر اور ابو بکر اور عثمان اور علی سے سیکھے رضی اللہ عنہ۔ عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے، پوچھا لوگوں سے، اپنی آرزو کا اظہار کرو، کیا آپ کی چاہت ہے، دلی چاہت؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا میری چاہت یہ ہے کہ اللہ کو مال دے دے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہا تمنا، اپنی آرزوؤں کا اظہار کرو۔ کہا دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہا میری چاہت یہ ہے، آج مسلمان میں سے نہیں سوچتا ہے لے آؤ کاٹا واٹا مار کے اور مولوی صاحب سے جاؤ رسید کٹا دو، بہت بڑے مسلمانوں کے خدمتگار ہو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں پھر کسی سے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر سونے چاندی سے بھرا ہوا اور میں اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے لگا۔ تیسرے صحابی سے کہا کہ میرے پاس مجاہدین کے لیے گھوڑے ہو، سواریاں ہو، سب کے اپنے اپنے جذبات تھے۔ کوئی صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کی کیا آرزو ہے، آپ کیا چاہت رکھتے ہیں، آپ کی کیا تمنا ہے؟ کہا دیکھو میرے ساتھیوں، میری چاہت مال و ملال، درہم و دینار، سونے اور چاندی کی نہیں ہے، میری چاہت یہ ہے کہ میرے پاس چند قدسی صفات، دیندار، دین کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والے ابو عبیدہ بن الجراح، معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری جیسے بڑے بڑے جرنیل، جلیل القدر اور متدین قدسی صفات افراد، میں انہیں دین کی سربلندی کے لیے دنیا کے کوشوں میں روانہ کر دوں، یہ میری چاہت ہے۔ اگر میرے پاس افراد کی طاقت ہے تو میں دنیا کو اپنے زیر نگی کر سکتا ہوں اور اپنی سلطنت میں لا سکتا، اور اگر ساری طاقتیں ہیں، افراد کی طاقت نہیں ہے، تو پھر ہم اسی صورت میں محکوم ہو جائیں گے۔ افراد تیار کرو، افراد تیار کرو، اور افراد سازی کا کارخانہ یہ مدارس ہے، یہ اسکولز ہیں جہاں سے دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور آپ ان کے دلوں میں دین کا اتنا علم راسخ کرو میرے بھائیوں کہ مسلمان بن کر کے اس دنیا میں زندگی جیے۔ یہ ہماری آپ سے چاہت ہے، یہ آپ سے درخواست ہے، اور اصلاح معاشرہ کی کلید، کنجی، اساس اور بنیاد یہی ہے کہ آپ اپنے گھروں سے دین کی سربلندی کا جھنڈا بلند کرنے کی ذمہ داری اٹھا لیجیے، اور آج ٹھان کر کے جائیے کہ ایک ایک فرد معاشرے کی اصلاح میں اپنا اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ اپنے گھروں کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح کا آغاز کرے گا۔ پھر آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھی سوسائٹی اور ایک اچھا سماج آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم، وہ فکر مند تھے، نتیجہ کیا نکلا؟ کہا جب آئے تو انہوں نے
کہتے ہو کہ میرے بیٹے میری فرما برداری نہیں کرتے. حضرت ابراہیم اتنی تربیت کی تھی انہوں نے. کہا جب آئے کہا بیٹے ہم نے خواب میں دیکھا میں تمہیں قربان کر رہا ہوں, یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, قربان کر رہا ہوں تمہیں. بیٹا بھی اسی پیارے انداز میں جواب دیتا یا ابت افعل, اے پیارے ابو جان آپ کر ڈالیے. آپ بتائیے کہ بیٹا پوچھ سکتا تھا نا ابو جان میں اتنا بڑا چھوٹا ہوں, آپ مجھے خواب میں بنیاد پہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے؟ نہیں. اسے معلوم تھا کہ میں نبی کا بیٹا ہوں, نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. یہ تربیت نہیں تھی, یہ تربیت کی تھی. یا بنیا کہتے جواب میں یا ابت افعل آتا. اسی کو اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. دونوں تھا, ہاجرہ اور ابراہیم کی تربیت کا نتیجہ تھا, اور اللہ رب العالمین کی طرف سے فیضان نظر بھی تھا. دعائیں بھی مانگی اللہ سے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ اللہ رب العالمین نے صالحین کی دعا اللہ رب العالمین نے ذکر کی, دعائیں مانگی ہے. اللہ معاشرے کی اصلاح میں سارے مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے نسل کے تحفظ کے حوالے سے فکر مند ہو کر کے اسلام اور اسلام کی بالادستی کے لیے اپنے گھروں سے اسلام کے خدمتگار افراد تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دین سے, دینی علم سے, دینی تربیت سے, اپنی نسلوں کی روحانی تربیت سے سچے لگاؤ اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس کانفرنس کے ذمہ داران کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں, اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے اسکولز جو آپ کے علاقے میں ہیں ان کی آبیائی میں اپنا کام انجام دیجیے. مدارس اور مکاتب اور مساجد کو آباد رکھیے. یہی آپ کے دین کے تحفظ کا قلعہ ہے, یہی آپ کے نسلوں کے تحفظ کا سامان ہے. اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.